ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس میں دیکھتے ہوئے گئے اپنے کمرے میں گھس گئے. وہ گھر میں داخل ہونے کی سنتیں کہاں گئی؟ دعا پڑھنی تھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا تھا، ایک دوسرے سے کنیکٹ کرنا تھا نا، نہیں کیا، ایک سنت کو چھوڑ دیا. اس کی نحوست ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کٹا تعلق ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے وساطت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے ایک رہبر اور رہنما کی حیثیت سے بھیج دیا. یہ قرآن قیامت تک کا قرآن ہے، یہ سن 2012 یا 2025 تک کے لیے نہیں ہے. احادیث قیامت تک کے لیے ہماری راہ نجات ہے. دنیا چاہے چاند پہ چلی جائے، چاہے مارس پہ چلی جائے، کہیں بھی چلی جائے، ہدایت ملے گی تو اسی کے ذریعے سے ملے گی، سکون ملے گا تو اسی کے ذریعے سے ملے گا. تو اب ہمارا معاشرہ بھی اس طرف جا رہا ہے. اس کو بڑے اچھے اچھے لیبل لگا دیے جاتے ہیں، آزادی نسواں ہے، فریڈم آف وومن ہے، وومن امپاورمنٹ ہے، اور ساری چیزیں کیا سکھائی جا رہی ہیں؟ مغربیت کی تہذیب. ننگا ہونا کہاں سے فریڈم ہے؟ جسم کے کپڑے اتار دینا کون سی فریڈم ہے؟ تو ایک انسان اگر چاہتا ہو کہ میرے اندر سے بڑائی اور تکبر ختم ہو جائے، یہ چاہتا ہو کہ میں دوسروں کو حقیر سمجھنا ختم کر دوں، ہر ایک کو سلام میں پہل کرے. ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا من ينفع الناس من خیر الناس، فرمایا خیر الناس من ابدأهم بالسلام. جو تربیت کی چیزیں ہوتی ہیں، فطری چیزیں ہوتی ہیں، ان میں 8 10 سال کا وقفہ لگ جاتا ہے. خود دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 سال کی عمر سے حکم فرما رہے ہیں، بلوغت کی وقت 14 سال مثال کے طور پر ہے. 7 سال کا پیریڈ اللہ کے رسول نے بھی ذہن میں رکھا ہے کہ 7 سال پہلے تربیت کرنا شروع کرو گے تب جا کے اسے پتا چلے گا 14 سال کی عمر میں مجھے نماز پڑھنی ہے. بزرگان محترم، آج کل ہم میں سے ہر فرد پریشان ہے. ہر آدمی اپنے گھریلو مسائل کی وجہ سے الجھا ہوا ہے. کاروبار پہ جاتا ہے، دل نہیں لگتا، دماغ گھر کے پھڈوں میں جھگڑوں میں الجھا رہتا ہے. جاب پہ جاتا ہے، باس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر پاتا. کیوں؟ گھر کے اندر سکون نہیں ہے. راتوں کو جب نیند نہیں آئے گی، گھر میں بے سکونی ہوگی، بے برکتی ہوگی، تو دن کا کام درست کیسے ہوگا؟ تو ہمارا ایک المیہ بن چکا ہے. ہم اس وقت کنیکٹڈ ڈیوائسز کی دنیا میں جی رہے ہیں. ہر آدمی کی جیب میں موبائل ہے، ہر آدمی کے پاس لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے. کہنے کو یہ کنیکٹڈ ڈیوائسز ہیں، لوگوں کو جوڑ رہی ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ لوگوں کو توڑ رہی ہیں. ایک گھر میں، ایک کمرے میں میاں بیٹھا ہے، بیگم بیٹھی ہیں، دونوں ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹ ہیں. یہ اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے، امریکہ برطانیہ کے اندر لوگوں سے باتیں کر رہا ہے، وہ اپنے موبائل میں لگی ہوئی ہے، اپنی سہیلیوں سے باتیں کر رہی ہے. ایک شادی ہال ہے، 4 آدمی 4 دوست جمع ہو رہے ہیں اور چاروں اپنی اپنی دنیا میں مگن ہیں. کہنے کو کنیکٹڈ ڈیوائسز ہیں کہ دنیا کو جوڑ رہے ہیں، حقیقت دیکھی جائے تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو توڑ رہے ہیں. ایک گھنٹہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کے اٹھ کے چلے گئے، پتہ بھی نہیں چلا کب آئے تھے، کب بیٹھے تھے، اور کون اٹھ کے چلا گیا، کون نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں. تو یہ ڈیوائسز ہمیں جوڑ رہی ہیں یا توڑ رہی ہیں؟ تو یہ ہمارا معاشرہ ہے اس وقت کا. اور ایسا بھی نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم اس معاشرے سے نکل سکتے ہیں، نہیں نکل سکتے. موبائل ہماری ضرورت ہے، ہماری احتیاج ہے. میرے دن کے 1000 کام اس سے ہوتے ہیں. لیپ ٹاپ میری ضرورت ہے، میری احتیاج ہے. میرے دن کے 500 کام اسی سے ہوتے ہیں، چاہے وہ کاروبار سے متعلق ہو، چاہے وہ دوستوں سے متعلق ہو، چاہے دیگر معاملات سے متعلق ہو، میرے گزران معاش سے متعلق ہو. 10 کام میں اسی کے ذریعے سے کر رہا ہوں. میں اپنے دوستوں سے رابطے میں ہوں، اسٹوڈنٹس سے رابطے میں ہوں، اپنے احباب سے رابطے میں ہوں، ان کے مسائل حل کر رہا ہوں، ان کے مسائل کو فیس کر رہا ہوں، اس کے اندر معاونت کر رہا ہوں، واٹس ایپ کے ذریعے سے، دوسرے کنیکٹڈ ڈیوائسز کے ذریعے سے. یہ بھی ناممکن ہے کہ ہم ان مسائل سے جان چھڑا لیں، اور یہ بھی ناممکن لگ رہا ہے کہ ہم ان مسائل میں الجھتے ہوئے اپنی زندگی میں سکون کیسے پیدا کریں. مسئلہ تو یہاں پیش آ رہا ہے کہ ان ڈیوائسز کے دور میں، اس ٹیکنالوجی کے دور میں ذہن بہت منتشر ہو چکا ہے. دماغ کے اندر یکسوئی اور سکون نام کی چیز ختم ہو چکی. تو چند ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ابھی بھی قرآن و حدیث میں مل جاتی ہیں جس سے ہمارے گھر کا سکون بحال ہو سکتا ہے. ان میں سے ایک سنت کی طرف انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آج رہنمائی کر دوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایمان نہ لے آؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا،
تم کبھی بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے آپس میں محبت نہ کرو۔ تو گویا کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، اور ایمان لانے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا شرط ہے۔ تو صحابہ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوا کہ ہم پیدا کیسے کریں محبت؟ اللہ کے رسول نے اس کا جواب دیا، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتا دوں کہ جب تم وہ کام کرنے لگو گے تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے؟ کتنے کام کی بات بتا دی، قیامت تک آنے کے لیے یہ ایک وظیفہ بتا دیا کہ ایک ایسی بات نہ بتا دوں کہ جب تم وہ کام کرنے لگو گے تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ فرمایا افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ۔ ایک روایت میں آتا ہے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کس کو سلام کریں؟ فرمایا تسلم علی من عرفت ومن لم تعرف، سلام کرو جس کو جانتے ہو اس کو بھی کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی کرو۔ تو مسلمان کی ملاقات کی ابتدا ہونی ہی سلام سے چاہیے۔ ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس میں دیکھتے ہوئے گئے اپنے کمرے میں گھس گئے۔ وہ گھر میں داخل ہونے کی سنتیں کہاں گئی؟ دعا پڑھنی تھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا تھا، ایک دوسرے سے کنیکٹ کرنا تھا نا، نہیں کیا، ایک سنت کو چھوڑ دیا۔ اس کی نحوست ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کٹا تعلق ہو گئے۔ میں نے آپ کے سامنے جو ایک آیت پڑھی وہ قرآن کی آیت یہی کہتی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کسی کے گھر میں بھی داخل نہ ہو، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، یہاں تک کہ جب تک تم اس گھر والوں سے اجازت نہ لے لو اور اجازت کے بعد ان پر سلام نہ کر لو۔ مسلمان سلام کرتا کیوں ہے؟ سلام کے معنی ہے سلامتی کے۔ السلام علیکم جب کہہ دیا تو گویا کہ آپ نے سامنے والے کو ہر قسم کی اپنی آفات سے مامون محفوظ کر دیا، ایک میسج دے دیا کہ میری ذات سے، میری زبان سے، میرے جسم سے، میرے ہاتھوں سے تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، تم سلامتی میں ہو۔ اسلام نام ہے سلامتی کا، مسلمانوں کا شعار ہے سلام کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگ اپنے صرف جان پہچان کے لوگوں کو ہی سلام کیا کریں گے۔ آج کل دیکھ لیں یہی ماحول ہے، اگر کوئی ہمیں راستے میں سلام کر لے اننون بندہ تو ہم جواب دینے کی بجائے شش و پنج کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں یار اس کی کیا غرض ہے، کیوں سلام کر رہا ہے، پتہ نہیں میں نے کوئی قرضہ ورزہ تو نہیں لیا ہوا اس کا، پتہ نہیں کوئی اس کو مجھ سے کوئی فائدہ تو نہیں اٹھانا ہے اس لیے جو ہے مجھے سلام کر رہا ہے۔ مختلف قسم کے شکوک و شبہات کا شکار ہے، حالانکہ بیچارے نے سلام کیا تھا خالی، لیکن چونکہ ماحول ایسا بن گیا ہے، معاشرہ ایسا بن گیا ہے کہ جو ہمارا معاشرہ سلام سے خالی ہو گیا، تو جب سلام سے خالی ہوا تو سلامتی سے گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بلکہ قرآن کی آیت، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں کوئی سلام کیا کرے تو تم سلام کا جواب اس سے بہتر اور اچھے طریقے سے دیا کرو۔ علماء فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر آپ کو السلام علیکم کہے تو آپ اس کے جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیں، اور کوئی آدمی آپ کو اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو آپ اس کے جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کر دیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس کے بعد بھی اضافہ کرنا ہے؟ فرمایا نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ ایک کامل مکمل سلام ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں۔ ایک سلام اتنی اپنے اندر معنویت رکھتا ہے کہ یہ جو ہماری ڈسکنیکٹنگ دنیا ہے، یہ جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں لیکن دل نہیں جڑ رہے، اس کی وجہ سلاموں کا نہ کرنا ہے۔ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا ختم ہو گئے۔ سلام کیا ہے؟ دعائیہ کلمہ ہے نا، ایک دوسرے کو دعا دینا ہے۔ تو جب ہم ایک دوسرے کو دعا نہیں دیتے، ایک دوسرے سے تعلق جوڑنا نہیں چاہتے، تو ہمارے آپس کے درمیان توڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر جو چھوٹے ہیں ان کا فریضہ ہے کہ وہ بڑوں کو سلام کریں، لیکن اللہ کے رسول کی اپنی عادت یہ تھی کہ کوئی بڑا ملے تو اس کو سلام کیا کرتے تھے، کوئی چھوٹا ملے تو اس کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں بعض بڑے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں میری بے ادبی ہے، یا اس میں میری تعظیم نہیں ہے کہ اگر میں کسی چھوٹے کو سلام کروں، یا یہ میری شان کے خلاف ہے کہ میں بچے کو سلام کروں۔ نہیں، اللہ کے رسول کی سنت سمجھ کے سلام کریں۔
گھروں کے اندر سلام کرنے کا رواج پھیلائیں، زبردستی سلام کریں۔ مارکیٹ میں جا رہے ہیں، 10 بندے مل رہے ہیں، صبح کا پہلا وقت ہے السلام علیکم، بجائے اس کے کہ الٹی سیدھی بات کر کے ابتدا کرنے کے السلام علیکم سے ابتدا کریں۔ یہ دعائیہ کلمہ ہے، یہ برکتی کلمہ ہے، اس سے گھروں میں رحمت نازل ہوگی، سکون نازل ہوگا، برکت نازل ہوگی، جس کے ہم متلاشی ہیں، جس کو ہم چھیننا چاہتے ہیں، جس کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں مل جائے، نہیں ملتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم غلط جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ ہم سکون شاید موبائل کی ریلز دیکھنے میں تلاش کر رہے ہیں، ہم سکون جو ہے وہ کبھی دوستوں کی مجلسوں میں الٹی سیدھی باتیں کرنے میں تلاش کر رہے ہیں، ہم سکون فلمیں ڈرامہ دیکھنے میں تلاش کر رہے ہیں، کہیں نہیں ملے گا سکون۔ ہمارے حضرت احمد اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک موقع کے اوپر کہ دیکھو بعض چیزوں سے ایسا لگتا ہے سکون مل گیا۔ کہتے تھے کہ اگر زخم ہو نا، زخم، تو زخم کو کھجانے سے بڑا مزہ آتا ہے، لیکن اس کی خاصیت یہ ہے کہ زخم کو کھجانے کے بعد کھجلی ختم نہیں ہوتی، اگلی دفعہ مزید کھجانے کا تقاضا پیدا ہوتا ہے۔ تو یہی ہماری جو اپنی دنیا ہے، موبائلز کی دنیا ہے، ایڈکشن کی دنیا ہے، نشے کی دنیا ہے، ہم نے ان جگہوں پہ اپنا سکون تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ہوا کیا کہ ہمیں وقتی طور پہ، ٹیمپریری طور پہ سکون تو ملا، لیکن وہ سکون کامل نہیں تھا۔ جیسے ہی اس کو چھوڑا، مزید اندر سے جو ہے وہ ایک تقاضا پیدا ہو گیا۔ بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے زخم کو کھجایا، وقتی طور پہ تو بڑا مزہ آیا، لیکن اس کھجانے کی وجہ سے زخم بھی خراب ہوا، اور یہ کھجانے کا تقاضا ختم نہیں ہوا کہ ایک نیڈ تھی پوری ہو گئی، نہیں، اب زخم کہہ رہا ہے مجھے اور کھجاؤ، چھیل دو، مجھے جو ہے وہ انفیکٹڈ کر دو، ایسا کر دو کہ یہ صحیح ہونے کے قابل نہ رہے۔ یہی انسان کو نشہ کرتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ میں پاگل ہو گیا گھر کے مسائل سے، چلو جا کے تھوڑا سا نشہ کر لیا، سگریٹ پی لی۔ کسی کی سگریٹ جو ہے وہ نشہ کا عادی ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ پان، بیڑی، مسوار، اس طرح کی چیزیں کھاتا ہے، کوئی جو ہے وہ واقعتاً شراب نوشی کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن وہ کر تو لیتا ہے، وقتی طور پہ ذہن ٹن ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دیکھو میری تو ٹینشن ریلیکس ہو گیا، میں جو ٹینشن میں آ گیا تھا اس کے ذریعے سے میں ریلیکس ہو گیا، لیکن یہ ریلیکس نہیں ہوا، یہ وقتی اور ٹیمپریری طور پہ اس کا دماغ سو گیا ہے۔ جب بیدار ہوگا پہلے سے زیادہ تکلیف میں ہوگا، پہلے سے زیادہ اذیت میں چلا جائے گا۔ تو ہم نے اپنے مسائل کا جو اپنے دماغ سے حل تلاش کیا ہے، جو خلاف سنت طریقوں میں ہے، کبھی نہیں مل سکتا ہمیں اس کا حل۔ ہمیں اگر حل تلاش کرنا ہے اپنے مسائل کا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتباع کامل کے اندر ہی اس کا حل ہے۔ اور یہ صرف سن 2000 کے لیے نہیں ہے، قیامت آنے سے پہلے چاہے 3000 سال گزر جائیں، 10,000 سال گزر جائیں، 1 کروڑ سال گزر جائیں، حل اگر ہوگا مسئلے کا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے وساطت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے ایک رہبر اور رہنما کی حیثیت سے بھیج دیا۔ یہ قرآن قیامت تک کا قرآن ہے، یہ سن 2012 یا 2025 تک کے لیے نہیں ہے۔ یہ احادیث قیامت تک کے لیے ہماری راہ نجات ہے۔ دنیا چاہے چاند پہ چلی جائے، چاہے مارس پہ چلی جائے، کہیں بھی چلی جائے، ہدایت ملے گی تو اسی کے ذریعے سے ملے گی، سکون ملے گا تو اسی کے ذریعے سے ملے گا۔ تو ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ نمازوں کے اندر بھی سلام کیا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب ہم نماز کے آخر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو یہ بھی ہم دعائیہ کلمہ، ایک دعا دیتے ہیں۔ اس کے اندر بھی نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت کس کی کریں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اپنے دائیں طرف بیٹھے ہوئے جو نمازی حضرات ہیں، جتنے بھی ہیں، ان سب کی نیت ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ میں جو سلام کر رہا ہوں یہ ان سب کے اوپر سلام بھیج رہا ہوں۔ اسی طرح جو اپنے آس پاس موجود فرشتے ہیں ان کی نیت کرے، کرامن کاتبین جو بیٹھ کے آپ کا نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، ان کی نیت کرے کہ میں ان کے لیے سلام پڑھ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے دن میں بار بار یہ کلمہ کیوں کہلوایا؟ کیونکہ سلامتی کا راز اس میں چھپا ہوا ہے۔ تو ہم بڑے پریشان ہیں آج کل گھروں کے اندر، جب گھر میں جائیں اپنی عادت بنا لیں بلند آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بچوں کو سکھائیں کہ بیٹا آپ نے جواب دینا ہے، وعلیکم السلام کہنا یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ، حکم دیا گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ابتدا بالسلام تو واجب نہیں ہے کہ میں پہل کروں سلام میں، یہ واجب نہیں ہے، ایک سنت عمل ہے، لیکن کسی کو سلام کر لیا گیا تو اب اس کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ جواب نہ دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے تھے کہ اگر ہمارے زمانے میں کوئی آدمی سلام کا جواب نہ دیتا تو ہم اپنے ہاتھوں کو تلواروں تک لے جاتے کہ شاید یہ منافق آدمی ہے۔ سلام کا جواب نہ دینا اتنا زیادہ قبیح اور اتنا زیادہ بدترین عمل ہوا کرتا تھا۔ ہمارے یہاں
حال یہ ہے کہ نہ سلام کرنے کی زحمت، اور سلام کر لیا تو نہ جواب دینے کی زحمت۔ دن میں 500 لوگوں کو میسج کرتے ہیں، سلام کا کوئی اہتمام نہیں۔ گھر میں 10 لوگوں سے ملتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، جب ایک دفعہ ملاقات ہوئی ابتدا بالسلام کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ 5 منٹ کے لیے کسی کام سے چلے گئے، واپس آئے، پھر ملاقات ہوئی، پھر ابتدا بالسلام ضروری۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، لا تدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تمہارے میں سے کبھی بھی وہ آدمی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر بھرا پڑا ہے۔ کسی میں بڑائی ہے، میں بہت اچھا ہوں، میں فلانے سے بہت بہتر ہوں، دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، یہ کیا میرا ملازم ہے، چوکیدار ہے، اس کی کیا حیثیت میرے آگے؟ اللہ کے آگے کس کی حیثیت کتنی ہے یہ تو اللہ ڈیسائیڈ کریں گے نا۔ انسان کو تو اللہ نے خدا نہیں بنایا کہ وہ بیٹھ کے جج بن جائے ہر ایک کا۔ تو انسان بہت سی چیزوں کے اندر اپنے اندر بڑائی رکھتا ہے، تکبر رکھتا ہے، اور اس کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، دن رات اس تکبر کو اپنے سینے میں لیے گھومتا رہتا ہے۔ سلام کی جب آپ ابتدا کرنا شروع کر دیں گے، سلام کی عادت ڈال دیں گے، تو ایک گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک نجات کا پروانہ آپ کے ہاتھ لگ جائے گا۔ اور وہ نجات کا پروانہ کیا ہے؟ وہ یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البادئ بالسلام بریء من الکبر، کہ جو آدمی بھی سلام میں پہل کرے گا میں اسے لکھ کر دیتا ہوں یہ تکبر سے بری ہے۔ تو ایک انسان اگر چاہتا ہو کہ میرے اندر سے بڑائی اور تکبر ختم ہو جائے، یہ چاہتا ہو کہ میں دوسروں کو حقیر سمجھنا ختم کر دوں، ہر ایک کو سلام میں پہل کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا من ينفع الناس من خیر الناس، فرمایا خیر الناس من ابدأهم بالسلام، کون سا آدمی سب سے بہترین ہے اللہ کے رسول؟ کون سا آدمی سب سے اچھا ہے؟ آپ بتائیں، ہم میں سے ہزاروں لوگ یہاں جمع ہیں۔ فرمایا کہ من ابدأهم بالسلام، جس کی عادت ہو کہ سلام ہمیشہ پہلے کرتا ہے۔ یہ چھوٹی کوئی معمولی سنت نہیں ہے، یہ ہمارے مسائل کا حل ہے۔ یہ جو میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ یہ جو ہماری ڈسکنیکٹنگ دنیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی، میری جیب کے اندر اس وقت امریکہ کا نمبر ہی پڑا ہوا ہے، ان سے بھی رابطہ کر سکتا ہوں، برطانیہ میں بھی 1 سیکنڈ میں کال ملا سکتا ہوں، اپنے خالہ کا بیٹا جرمنی میں بیٹھا ہوا ہے وہاں بھی جا کے بات کر سکتا ہوں، جس کو چاہوں ابھی رابطہ کروں۔ کنیکٹڈ ہے، کنیکٹڈ نہیں ہے، آپ اپنے قریب رشتہ داروں سے ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں۔ باپ بیٹے سے اتنا ڈسکنیکٹ ہے کہ بیٹا بتانے کی زحمت نہیں کر رہا کہاں سے آیا کہاں جا رہا ہے، اور باپ پوچھنے کی زحمت نہیں کر رہا کہ بیٹا گھر سے باہر گئے تھے کہاں چلے گا، نہیں، اپنے موبائل میں لگے میں دونوں۔ شوہر کو بیوی کا نہیں پتا، بیوی کو شوہر کا نہیں پتا، ساری رات دونوں ایک دوسرے کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دونوں اپنی دنیا میں مگن۔ ڈسکنیکٹنگ پیپل۔ شادیوں میں، میلوں میں، دیگر جگہوں کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، رسمی سی 1-2 باتیں کہیں، پھر یہ اپنے موبائل میں لگ گیا، وہ اپنے موبائل میں لگ گئے، دونوں اپنی اپنی دنیا میں مگن ہو گئے۔ یہ کنیکٹڈ ہوا یا ڈسکنیکٹڈ ہوا؟ یہ ڈسکنیکٹڈ ہوا۔ تو ہم معلومات تو زیادہ اکٹھی کر رہے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ ہماری زندگی سکون سے خالی ہوتی جا رہی ہے، ہماری زندگی عافیتوں سے خالی ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہم میں سے جو گھر کا ذمہ دار ہے، جو گھر کا بڑا ہے، اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ گھر میں کچھ قانون بنائے، کچھ اصول بنائے۔ یار جنگل کا قانون نہ ہو کہ ہر بندہ اپنی مرضی سے اپنی منمانی زندگی گزار رہا ہے، جنگل میں بھی اس طرح نہیں چلتا۔ بھائی گھر کے اندر آؤ گے تو گھر کے دروازے میں تمہیں اجازت لینی ضروری ہے، یہ رسول کی سنت ہے۔ کوئی بھی غیر مہمان باہر کا بیٹھا ہوا ہو سکتا ہے، پردے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، گھر میں آؤ تو پہلے سلام کرو۔ بچوں کو عادت ڈالیں کہ بیٹا گھر میں آئے ہو نا، مدرسے سے پڑھ کے آئے ہو، اسکول سے پڑھ کے آئے ہو، بلند آواز سے سلام تو کرو۔ اب بلند آواز سے سلام کرنا کوئی ضروری تھوڑی ہے، بھائی بچوں کو تو عادت ڈلوانی ہے۔ اگر آج یہ سلام کرنے کی عادت نہیں ڈالیں گے تو کل کو آپ روتے رہ جائیں گے، بچہ مجھے بتاتا نہیں ہے کب آیا کب گیا۔ ابتدا سے ہی عادت ڈالنی پڑتی ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا ب10۔ نماز کی فرضیت تو ہو رہی ہے 14 سال 15 سال جب بالغ ہو جائے، لیکن حکم فرمایا جا رہا ہے کہ 7 سال کی عمر سے بچوں کو، اولاد کو نماز کا حکم دینا شروع کر دو۔ کیوں؟ یہ تربیت ہے، یہ ایک دن میں نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ 14 سال 11 مہینے کا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، 15 سال کا ہوا، آپ نے کہا اور نماز تھک سے پڑھنا شروع ہو گیا۔ نہیں ہو سکتا ایسا۔ جو تربیت کی چیزیں ہوتی ہیں، فطری چیزیں ہوتی ہیں، ان میں 8-8 10-10 سال کا وقفہ لگ جاتا ہے۔
خود دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 سال کی عمر سے حکم فرما رہے ہیں، بلوغت کی وقت 14 سال مثال کے طور پر ہے، 7 سال کا پیریڈ اللہ کے رسول نے بھی ذہن میں رکھا ہے کہ 7 سال پہلے تربیت کرنا شروع کرو گے تب جا کے اسے پتا چلے گا 14 سال کی عمر میں مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، والدین بچہ ہے ابھی تو کھیلنے کودنے کی عمر ہے، فلانی بدتمیزی کر لی، بچہ ہے کھیلنے کی عمر ہے، چھوڑ دو۔ دماغ پہ یہی سوار کیا ہے، بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا، نہیں سمجھے گا بڑا ہو کے، اس لیے کہ تم نے بچپنے میں نہیں سمجھایا۔ جو چیزیں بچپن میں سمجھانے کی ہیں، ادب و آداب ہیں، تمیز و تہذیب ہے، معاشرت ہے، گھر کے امور خانہ ہے، ایسا نہیں ہوگا بچی کو اگر آپ بچپن سے ہی کچن کے کاموں میں شریک نہ کریں، تھوڑا تھوڑا، بلوغت کے بعد وہ ایک دم سے بڑی بہترین قسم کی شیف بن جائے، نہیں بن سکتی۔ کتنے طلاق کے مسائل ہو رہے ہیں آج کل، میں آپ کو بتاؤں کہ 1.5 لاکھ شادیاں ہوئی ہیں، 70,000 کے قریب طلاقیں ہوئی ہیں پچھلے سال، جو ریکارڈڈ طلاقیں ہیں، رجسٹرڈ طلاقیں۔ کیوں؟ 40 سے 50% کا تناسب ہو گیا۔ بچوں کو سکھایا ہی نہیں گیا، عورت کو، بچی کو، کہ کچن میں کام بھی کرنا ہے، ساس سسر کی خدمت بھی کرنی ہے، تھوڑا گھر کے معاملات کے اندر برداشت بھی کرنا ہے، بس شادی کر دی، ساری زندگی لاڈ پیار سے پالا، ہر چیز لا کے ٹو دی پوائنٹ اس کے منہ میں لا کے تھمائی، اور ہر تمنا ہر خواہش اس کی پوری کرتے رہے کہ یار یہ تو غیر کے گھر چلی جائے گی، اپنا گھر تھوڑی ہے اس کا، یہ تو غیر کے گھر چلی جائے گی، اس کو سکھانے کی، اس پہ سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوا کیا، شادی کے بعد جیسے ہی شوہر نے تھوڑی سی ذمہ داری ڈالی، جیسے ہی شوہر کے گھر والوں نے تھوڑی ذمہ داری ڈالی، بدک گئی، نہیں میں تو کھانا نہیں بنا سکتی، مجھے تو آتا ہی نہیں۔ تو لازمی سی بات ہے، جب سکھایا ہی نہیں تو کیسے ایک دن میں سیکھ جائے وہ؟ جب اس کو بتایا ہی نہیں کہ شوہر کی خدمت بھی کرنی پڑے گی تو کیسے وہ ایک دن کے اندر اتنے بڑے انسان کو اپنے اوپر سوار کر لے اور اس کی ہر چاہت کو پورا کر دے؟ وہ 4 دن کی محبت کا جوش ہوتا ہے، وہ برداشت کرتی ہے، جیسے ہی محبت کا جوش ختم ہوتا ہے وہ کہتی ہے یہ کام تو مجھ سے ہوتا ہی نہیں، میں کیوں کروں یہ کام، مجھ سے تو گھر والوں کے کام ہوتے ہی نہیں، میں نے تو کبھی کیے نہیں تھے اپنے گھر کے اندر۔ اب شوہر کا تو تقاضا ہوتا ہے کہ بھائی تم یہ کام گھر کے سنبھالو گی تو میں باہر کا سنبھالوں گا نا، یہ تھوڑی ہے کہ میں گھر میں بیٹھ کے کام کروں گا، جھاڑو پوچھا بھی میں دوں گا، برتن بھی میں دھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایک تقسیم کی ہے، عورت کو گھر کے امور خانہ داری کا ملکہ بنایا ہے اور مرد کو بیرون خانہ کی ذمہ داری دی ہے۔ معاشرہ اسی طرح چلتا ہے، جس کا کام اسی کو ساجے، دوسرا کرے تو ٹھینگا باجے۔ یہاں پر یہی ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں ویسٹ کے اندر، جس کا کام جس کا تھا اس نے نہیں کیا، خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا، معاشرہ گمراہیوں کا شکار ہو گیا، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا، نہ ماں بیٹی کی، نہ بیٹی ماں کی، نہ بھائی بھائی کا، نہ بھائی بہن کا، نظام درم برم ہو گیا۔ کیوں؟ وہ جو ایک شریعت کا ضابطہ تھا، وہ جو قانون الہی تھا، وہ جو اللہ نے ایک فطری ذمہ داریاں ایک مرد کے ذمے رکھی تھی وہ مرد نے چھوڑی، جو فطری ذمہ داریاں ایک عورت کے ذمے رکھی تھی وہ عورت نے چھوڑی، لازمی سی بات ہے نظام درم برم ہو گیا۔ تو اب ہمارا معاشرہ بھی اس طرف جا رہا ہے، اس کو بڑے اچھے اچھے لیبل لگا دیے جاتے ہیں، آزادی نسواں ہے، فریڈم آف وومن ہے، وومن امپاورمنٹ ہے، اور ساری چیزیں کیا سکھائی جا رہی ہیں؟ مغربیت کی تہذیب۔ ننگا ہونا کہاں سے فریڈم ہے؟ جسم کے کپڑے اتار دینا کون سی فریڈم ہے؟ یہ تو جانور بھی ہیں اس طرح گھومتے پھرتے ہیں۔ تو کام کچھ کروایا جاتا ہے، لیبل کچھ اور لگایا جاتا ہے۔ ہمارے گھروں کے معاملات، ہمارے گھروں کی چیزیں، اس کے اندر ہر ایک ذمہ دار ہے۔ حدیث میں آتا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور تم میں سے ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی اگر بیٹا ذمہ داری ادا نہیں کر رہا تو بیٹے کی پکڑ نہیں ہے، باپ کی پکڑ ہے۔ کیوں نہیں سکھائی ذمہ داری اس کو کیوں ادب نہیں کرنا سکھایا بڑوں کا؟ اس کو دوستوں سے بات کیسے کرنی ہے کیوں نہیں سکھائی بچپن میں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تم ساری زندگی بدتمیزی سکھاؤ، باہر نکل کے وہ جنید بغدادی بن جائے، وہ فرشتہ بن جائے۔ جو تم گھر میں سکھاؤ گے وہ باہر وہ کرے گا۔ اس کو کیوں نہیں بتایا اچھی اور بری کی تمیز کا، حلال و حرام کا؟ کیوں نہیں سکھایا بچی کو کہ گھر سے باہر نکلنا ہے تو ایک اچھی اور شریف بچیاں دوپٹہ لیتی ہیں، سر کو ڈھانک کے نکلتی ہیں، بچی ہے چھوڑ دیا، اب وہ بالغ ہو گئی، اس کی عادت نہیں بن رہی۔ 15 سال تک 20 سال تک جب اس نے اس معاشرے میں گزار لیا، اس طرز کے اوپر گزار لیا، تو شادی کے اگلے دن شوہر کہہ رہا ہے کہ یار یہ تو مجھے برا لگتا ہے کہ تم اس طرح بے حیا ہو کے باہر نکلتی ہو، تو وہ ناراض ہو کے گھر چلی جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے یہ میری آزادی میں رکاوٹ ڈال رہا، میں تو اپنے کیے کی خود مالک ہوں۔ تو اس طرح سے ہمارے معاشرے کے اندر تباہیاں پھیلتی جا رہی ہیں۔ ہم میں سے اگر کوئی باپ ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو سکھائے، ہم میں سے کوئی بڑا بھائی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ چھوٹے بھائی کو سکھائے، کوئی بڑی بہن ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ چھوٹی بہن کا خیال رکھے، کوئی ماں ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کا خیال رکھے۔ یہ تھوڑی
کہ بس ہو جائے گا خود بخود، جب بڑے ہوں گے تو عقل آ جائے گی. نہیں آئے گی عقل، اور بعد میں سوائے پچھتانے کے کچھ نہیں رہے گا. اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. اللہ معاف کرے. الامان والحفیظ، اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے. جب متعلقہ ہو کے بچیاں واپس گھر آ جاتی ہیں تو پھر پوچھا کریں کہ کیسے قیامت ڈھا دی. پھر انہیں یاد آتی ہے وہ غلطیاں اپنی کہ ہائے جب پہلی دفعہ یہ کام کیا تھا، بدتمیزی کی تھی، اسی وقت کیوں نہیں روکا، اتنا انتظار کیوں کیا کہ آج یہ نوبت آ گئی کہ یہ اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو سے توڑ کے آ گئی. ہمارے جو ماہرین ہوتے ہیں، جو زیرک ہوتے ہیں، عقل مند اور دانا ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر کسی گائے کو کنٹرول کرنا ہے نا، کسی گائے کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کا موہرا پکڑنا پڑتا ہے. موہرا آپ جانتے ہیں، اس کی ناک کے پاس کی جو لکیر ہوتی ہے. یعنی اگر گائے کو چاہتے ہو کہ اپنے کنٹرول میں رہے، بتکے نہا، تو اس کے موہرے کو پکڑو، ابتدا سے پکڑو. لیکن اگر گائے بدک گئی اور اس کے بعد پھر تم اس کی دم کھینچو گے تو لات ہی پڑے گی. ہماری یہ معاملہ یہی ہے کہ ہم ہر طرح سے اپنے بچوں کو بگاڑتے ہیں، تباہ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں. اینڈ میں جب وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اب ہم اس کی دم کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمیں لات مارتا ہے اور چلے جاتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں بیٹا ایسا ہے، پھر ہم کہتے ہیں بیٹی ایسی ہے، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری سنتے نہیں، پھر ہم جا کے یہ روتے ہیں کہ ہماری بیوی ہماری سنتی نہیں. بھائی یہ تو ابتدا میں کنٹرول کرنے کی چیزیں تھی، انتہا میں تھوڑی کنٹرول میں آتی. اللہ کے رسول کیوں حکم دے رہے ہیں کہ 7 سال سے حکم دے رہے ہیں کہ اپنی جو ہے وہ بچوں کو عادت ڈالو نماز کی، بچپن سے سکھا رہے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بائیں ہاتھ آگے بڑھوایا، اللہ کے رسول نے ہاتھ پکڑ لیا. نہیں کل مما بیمین، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. کہتے ہیں کہ چلو بچہ ہے، اس پہ کون سا گناہ ہونا ہے، کھانے تو، بڑا ہوگا تو سیدھے ہاتھ سے کھا لے گا. نہیں کھا سکے گا سیدھے ہاتھ سے. اگر بائیں ہاتھ سے اس کو عادت لگ گئی ہے تو اب وہ دایاں ہاتھ کی طرف موو نہیں ہو سکتا. عادتیں پہاڑوں کی طرح ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہیں اس بات کی گواہی دی جائے کہ ایک انسان کی عادت تبدیل، پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہل گیا، تو اس پہ یقین کر لینا. ایک انسان کی فطرت اور عادت تبدیل ہو گئی، اس پہ یقین نہ کرنا، نہیں ہوتی تبدیل. تو یہ عادتیں بچوں کو ڈھالنی پڑتی ہیں، بچوں کو سکھانی پڑتی ہیں، ابتدا سے نظر رکھنی پڑتی ہے. تھوڑی سی انسان کو اس میں تھوڑی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، تھوڑا بچوں پہ غصہ کرنا پڑتا ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں کہ بچوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں، یہ بالکل دوسری جہالت ہے. ان کو کوٹنا شروع کر دیں، سمجھانے کے 1000 طریقے ہوتے ہیں. مارنا پیٹنا تو ان کا ایک جز ہے خالی. اچھا استاذ بغیر مارے بچے کو کتنا زبردست حافظ بنا دیتا ہے، اور وہی ایک بیوقوف استاد ہوگا مار مار کے ہی بچوں کو نہیں پڑھا سکے گا. اچھا باپ بغیر مارے بچوں کو بہترین تربیت دے دیتا ہے، اور وہی دوسرا باپ مار مار کے بچوں کو جو ہے تباہ کر دیتا ہے. بچے بعد میں اپنے دل میں بغض کینہ اور حسد رکھ کے اپنے باپ کا بڑے ہوتے ہیں. ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ چلو آج تو یہ طاقتور ہے، ہم کمزور ہیں، کل جب ہم طاقتور ہوں گے پھر بتائیں گے اسے. پھر جا کے الامان والحفیظ وہ واقعات بھی دیکھنے کو آتے ہیں کہ باپ کو گھسیٹ کے گھر سے باہر نکال دیا، باپ کے ساتھ بدسلوکی کی. اب باپ بیچارہ رو رہا ہے، رونے کی کیا ضرورت ہے بھائی، یہ تمہارا ہی لگایا ہوا باغ ہے. ہمارے ایک جاننے والے ہیں، پولیس میں تھے، وہ کہتے تھے کہ جب ہم ریمانڈ لیتے ہیں نا، ریمانڈ، تو اس میں بعض ہمارے سامنے جو ریمانڈ کے اندر مجرم آتے ہیں تو انہیں ٹارچر بھی کرنا پڑتا ہے، مارنا بھی پڑتا ہے. تو جب ہم انہیں مار رہے ہوتے ہیں نا تھپڑ، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ کاش کہ یہ تھپڑ تمہارے باپ نے تمہیں بچپن میں لگا دیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ ہوتی. بچپن میں تمہارا باپ اگر تمہیں پہلی چوری پہ روک دیتا تو آج تم قاتل بن کے، چور بن کے یہاں پہ تھانے کے اندر موجود نہ ہوتے. یہ تمہارے باپ کی نرمی ہے کہ تم آج یہاں پہنچے. اس میں جتنا قصور تمہارا ہے تمہارے بڑوں کا ہے. حدیث میں یہی بیان کیا گیا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. دیکھو ذمہ دار تم ہو، تم بڑے ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ بچہ اگر صحیح ٹریک پہ نہیں چل رہا تو تمہیں اس کا ٹریک چینج کرنا پڑے گا، اس کا ٹریک صحیح کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا ہمیں سننے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات جو میں نے ابتدا کی تھی اس کو اخیر میں پھر سے کر دیتا ہوں کہ سلام کی عادت ڈالیں، ہر ایک کو سلام کریں، اور آج سے اپنی زندگی کو تبدیل کریں. گھر میں گھسیں تو سلام کرتے ہوئے گھسیں. بچہ سلام نہیں کر رہا، بات نہ کریں، بیٹا پہلے سلام کرو پھر بات کروں گا. سکھانا پڑے گا. بیٹی اگر آ گئی، ابا مجھے اسکول میں آ کے یہ چیز مانگی ہے، مس نے کہا ہے فٹافٹ آپ دے دیں، بیٹا میں دوں گا، پہلے سلام کرو پھر بات کرو. یہ سکھانا پڑے گا آپ کو. جب آپ سکھائیں گے بچوں کو تو بچے سیکھیں گے، اور بچے جب سیکھیں گے جب آپ سیکھے ہوئے ہوں گے. آپ خود ہی سلام نہیں کرتے تو پھر کیا بچوں سے گلا.
آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔